أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تخلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد شاہ صاحب نے یہ مجھے حکم دیا تھا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 سے 195 سے آج کا درس شروع کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ دوسرے سپارے کا 8واں رکوع چل رہا ہے۔ آدھا رکوع یہ 8واں، اور میرا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد جو 9واں رکوع ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، لیکن وقت کو بھی ملوز خاطر رکھیں گے اور 2:30 بجے تک جتنا ہو سکا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ جہاں سے آج کا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے، یہاں سے حج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ حج کے اس میں مسائل بھی ہیں، کچھ واقعات بھی ہیں، کچھ احکام بھی ہیں، کچھ اللہ رب العالمین کی سلسلہ میں ہدایات ہیں، وہ انشاءاللہ اجمالاً مختصراً کرتے جائیں گے۔
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا بند قدوس اس سلسلے میں مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کا فیضان اور اس کا نور اور اس کی برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین حج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ سبحان اللہ۔ اہل عرب بڑے قدیم زمانے سے حج کیا کرتے تھے، لیکن حج کو انہوں نے ایک میلہ بنا لیا تھا، ایک تجارتی منڈی کی شکل اس کو دے دی تھی۔ حج میں سے جو عبادت کا پہلو تھا، جو عبادت کا انداز تھا، وہ انہوں نے نکال دیا تھا۔ اللہ رب العالمین انہیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج کرو۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے تمہیں حج کرنا چاہیے۔ اس پس منظر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، خدا کی رضا کے لیے۔ 9 ہجری میں حج کے احکام آئے ہیں، 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں ایک حج فرمایا ہے، اور ایک ہی حج حضور کے صاحب استعداد امتی پر زندگی میں فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مسائل اور احکام بیان فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ ہر سال؟ حضور خاموش رہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال؟ سرکار پھر خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا مگر حضور نے جواب نہیں دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ فرمایا اگر اس کے سوال کے جواب میں نعم کہہ دیتا تو لوجبت، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ آپ صاحب شریعت ہیں، صاحب شرع ہیں اور صاحب اختیار ہیں۔ اور دوسری بات یہ آداب ثابت ہوئی ہے کہ جہاں بھی کوئی آدمی دینی گفتگو کر رہا ہے، کوئی واعظ ہو رہا ہے، کوئی درس و تدریس کا سلسلہ ہو رہا ہے، سامنے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، کوئی وہ پوچھنا ہے تو وہ انتظار کر لے، جب سامنے والا فارغ ہو جائے اس کے بعد اپنا سوال کیا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایک آدمی ہر سال کرے سبحان اللہ، نفل ہے، کار ثواب ہے، لیکن فرض ایک بار ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض احرام باندھنا، میقات سے باہر، جو میقات ہیں، جو مقامات ہیں جہاں احرام باندھا جاتا ہے، ان مقامات پر داخل ہونے سے پہلے احرام باندھنا، یہ حج کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ۔ عرفات میں 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے لے کر صبح تک کسی بھی وقت ایک آدمی وہاں جا کر ٹھہر جائے، وقوف کر لے، چاہے وہ 1 منٹ کا ہو،
اس کا وقوف عرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن یہی ہے، جس آدمی کو وقوف عرفہ مل گیا اس کا حج ہو گیا۔ تیسرا ہے طواف زیارت۔ جب آپ وقوف عرفہ کرنے کے بعد لوٹتے ہیں، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے منا میں آتے ہیں، رمی جمار کرتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، پھر آپ مکہ میں تشریف لاتے ہیں اور آ کے طواف کرتے ہیں۔ اس طواف کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرا فرض ہے۔ اس کے بعد آپ منا میں لوٹ جاتے ہیں، پھر 11-12 کو پھر آپ منا میں رہتے ہیں، روزانہ آپ رمی جمار کرتے ہیں۔ تو یہ 3 فرض ہیں، ان تینوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا چوتھا فرض ہے۔ تو یہ 4 فرض ہوئی، اور اس کے جو واجبات ہیں، وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ میں قیام کرنا رات کو، اس کے بعد منا میں آ کے رمی جمار کرنا 2، اس کے بعد قربانی کرنا 3، اور اس کے بعد سر منڈوانا یا قصر کروانا 4، اور اس کے بعد طواف زیارت کے لیے جب آپ گئے ہیں تو طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا۔ یہ ہیں اس کے واجب۔ اور جو عمرہ ہے، عمرہ میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں اس میں۔ پہلا فرض میقات پر احرام باندھنا، اور دوسرا فرض ہے طواف کرنا۔ یہ جب ہوگا جب آپ باہر سے جا رہے ہیں تو آپ میقات پر احرام باندھیں گے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، ایک عمرہ کر چکے ہیں، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد سیدہ عائشہ سے جا کے آپ احرام باندھیں گے۔ تو بہرحال احرام باندھنا پہلا فرض ہے عمرے کا، دوسرا فرض ہے طواف کرنا کعبے کا۔ یہ 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ پہلا واجب ہے، اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد حلق کرنا یعنی سر منڈوانا یا قصر کروانا، بال برابر چھوٹے کروانا، یہ 2 واجب ہیں۔ اگر حج میں یا عمرے میں ایک آدمی قصر کے بجائے حلق کروائے یعنی سر منڈوائے تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلق کروانے والے ہیں، سر منڈوانے والے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ جب آپ دعا کر چکے تو ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قصر کروانے والے ہیں، جو بال چھوٹے کروانے والے ہیں، ان کے لیے بھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سر منڈانے والوں کی رحمت کی دعا کی۔ جب 2 مرتبہ حضور کر چکے تو پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بال چھوٹے کروانے والے ہیں ان کے لیے، تو تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بال چھوٹے کرانے والے ہیں ان کے لیے دعا کی۔ تو 2 مرتبہ حلق کروانے والوں کے لیے اور 1 مرتبہ تقصیر یعنی قصر کروانے والے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ، اگر تم روک لیے جاؤ، اگر تم گھیر لیے جاؤ۔ ایک آدمی احرام باندھ چکا ہے، حج کا احرام باندھ چکا ہے، چل پڑا ہے، راستے میں کسی نے روک لیا زبردستی، کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ آگے نہیں جا سکتا، اب وہ بات ہو رہی ہے۔ فرمایا فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم روک دیے جاؤ احرام باندھنے کے بعد، راستے میں روک دیے جاؤ، تو فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی میں سے جو بھی تمہیں میسر ہو وہ تم حرم میں بھیج دو۔ فرمایا اگر تم روک دیے گئے ہو، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب جب قربانی ساتھ لا رہے ہو وہ قربانی حرم میں بھیج دو، اور اگر قربانی پاس نہیں ہے تو قربانی کی رقم، اس کے پیسے تم حرم میں بھیج دو، اور کہہ دو کہ بھائی یہ جانور خرید کے تو حرم میں ذبح کر دینا۔
وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فرمایا اس وقت تک تم حلق نہیں کرا سکتے، اپنے سر نہیں منڈوا سکتے، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ تمہاری قربانی اپنے مقام پر یعنی حرم میں پہنچ نہ جائے۔ فرمایا اگر تم نے قربانی بھیج دی ہے یا قربانی کی رقم تم نے بھیج دی ہے تو پھر تم رک جاؤ اور یہ سوچ لو، اندازہ کر لو کہ میری قربانی اب حرم میں پہنچ گئی ہوگی اور صاحب نے وہ اس کو ذبح کر دیا ہوگا، یا جس کو میں نے پیسے دیے ہیں اس نے جانور خرید کر تو حرم میں لے جا کر قربانی کا جانور ذبح کر دیا ہوگا۔ فرمایا یہ اندازہ کر لو اور اس اندازے کے مطابق پھر تم اپنا سر منڈوا لو یا تم اپنی تقصیر کروا لو اور پھر تم احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جاؤ۔ لیکن یہ جو حج تم کرنے نکلے تھے اور تمہیں روک لیا گیا ہے، اب تم نے قربانی بھیج کر اپنے آپ کو احرام سے آزاد کروایا ہے، پابندیوں سے آزاد کروایا ہے، یہ حج تمہارے ذمہ رہے گا اگلے سال یا اس کے اگلے سال، جب بھی تمہیں میسر ہو، سہولت ہو، یہ حج تمہیں کرنا ہوگا۔ اب ایک اور مسئلہ اس کے بعد، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ پر گئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر جب حضور علیہ السلام پہنچے تھے تو حضور علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا۔ اہل مکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہیں پھر بیعت رضوان ہوئی، وہ قصہ لمبا ہے، صرف آپ کو اتنا عرض کرنا ہے کہ حضور کو وہاں روک دیا گیا، احرام سب نے باندھا ہوا تھا۔ اب جب فیصلہ یہ ہوا کہ اس سال ہمیں واپس ہی جانا ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بھئی یہ جو قربانیوں کے جانور ہیں نا ان کو ذبح کر دو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ 70 اونٹ اس مقام پر ذبح کیے گئے اور پھر صحابہ کرام حضور علیہ السلام احرام کی پابندیوں سے باہر نکلے اور واپس پلٹ گئے۔ ایک مسئلہ یہ بیان ہوا اور اب ایک اور مسئلہ بیان ہوگا۔ فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ فرمایا وہ تو ایک خاص حالات میں ایک مسئلہ تھا، اب وہ حالات نہیں ہیں، لیکن ہوا کیا کہ احرام باندھا ہوا ہے اور صاحب تکلیف ہو گئی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، آدمی بیمار ہو گیا ہے، اب سر منڈوانا پڑ گیا ہے، اب کیا کرے؟ أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، یا سر میں تکلیف ہو گئی ہے اور بال کٹوانے ہیں، سر منڈوانے ہیں۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ فرمایا 3 راستے فدیہ دے دے، اور فدیہ 3 طرح ہوگا۔ من صیام، یا تو روزے رکھ لے، او صدقۃ، یا صدقہ کر دے، او نسک، یا قربانی کر دے۔ فرمایا کوئی آدمی احرام اس نے باندھا ہوا ہے، اب اس کو بیماری ہو گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، سر میں تکلیف ہو گئی، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، اب صاحب اس کو سر منڈوانا ہے، حلق کروانا ہے، احرام کی پابندیوں سے باہر نکلنا ہے، تو کیسے نکلے؟ فرمایا ففدیۃ، تو اس کا بدلہ دے دے، اس کا فدیہ دے دے، اور فدیے کی 3 صورتیں، من صیام، روزے، روزے کتنے؟ 3 روزے، یا 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یا پھر صدقہ کرے۔ 3 روزوں کے بدلے میں، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ سحری اور افطاری، سحری اور افطاری ہوتی ہے۔ اب ایک روزے کے بدلے میں سحری اور افطاری 2 آدمیوں کا کھانا، ایک روزے کے بدلے میں تو 6 مسکینوں کو کھانا دے دے، او صدقۃ، یا پھر تیسری صورت او نسک، یا قربانی کر دے۔ یہ 3 کام کرے
تو فرمایا پھر وہ اپنا حلق کروا لے، سر منڈوا لے، اب وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کی جوئیں جو تھیں، سر میں جوئیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ اس کے منہ پر بھی گر رہی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت کعب کو اس حالت میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں تو سر منڈوانا چاہیے، یہ بال تمہارے ختم ہو تاکہ تمہارے سر کی صفائی ہو، جی جوئیں نکلیں۔ تو پھر اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کیسے نکلے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 صورتیں ان میں سے کوئی ایک صورت کرو اور اپنا سر منڈواؤ، ان سے جان چھوڑاؤ۔ اب یہ صورتیں ختم ہو گئیں۔ ایک وہ مسئلہ تھا کہ ایک آدمی کو راستے میں روک دیا گیا، دوسرا یہ کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا۔ اب یہ دونوں صورتوں نہیں ہیں، بالکل امن و امان، حالات بالکل معمول کے مطابق نارمل ہیں۔ اب اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تمہیں بالکل امن ہو، حالات بالکل معمول کے مطابق ہوں، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور تم میں سے جو آدمی پھر وہاں مکے میں پہنچ جائے، احرام کی حالت میں ہو، مکے میں پہنچ جائے اور وہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو آدمی حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہتا ہے، فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جو اس کو قربانی میسر ہو وہ قربانی دے۔ فرمایا جو آدمی احرام باندھ کے اب وہاں پہنچ گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حج کے ساتھ ساتھ میں عمرہ بھی کر لوں، تو فرمایا پھر اس کی صورت یہ ہے کہ کر لے ایسے، لیکن فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب اس پر قربانی بھی واجب ہے، اب اس کو قربانی بھی دینی ہوگی۔ حج جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، بڑی بڑی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج افراد، اور اس کو حج مفرد بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا صرف حج کا، آپ نے صرف حج کیا ہے، اس میں عمرہ شامل نہیں ہے، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، حج مفرد بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ پہلے آپ نے عمرہ کرنے کا احرام باندھا ہے، آپ گئے ہیں، آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے سے جب فارغ ہوئی ہے تو آپ نے احرام کھول دیا ہے، اب احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے۔ اب سول کپڑوں میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سول کپڑوں میں نفل طواف کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حج کے دن آئے، آپ نے پھر وہیں حرم سے حج کا احرام باندھا ہے۔ اس حج کو کہا جاتا ہے حج تمتع یا متمتع۔ اس کو اس لیے تمتع کہا جاتا ہے، تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، نفع حاصل کر لینا۔ آپ نے کیا فائدہ اٹھایا، آپ نے نفع کیا حاصل کیا ہے کہ پہلے آپ نے احرام باندھا ہوا تھا عمرے کا، اب آپ نے عمرہ کا کرنے کے بعد احرام کھول دیا ہے، ابھی حج میں 4 دن ہے، 10 دن ہے، 2 دن ہے، تو یہ جو درمیان میں آپ کے پاس دن ہیں، آپ حج اس کی عمرے کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں، یہ آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، یہ آپ نے نفع حاصل کر لیا ہے، تو اس حج کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ تیسری قسم ہے حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ آپ نے کیا ملایا یہاں، آپ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، عمرہ کرنے کے بعد اب آپ نے احرام اتارا نہیں ہے، وہی پہنے رکھا ہے، اور اسی احرام سے پھر آپ نے حج شروع کیا ہے۔ اب ایک ہی احرام میں آپ نے عمرہ اور حج کو آپس میں ملا دیا ہے، تو یہ ہے حج قران۔ پہلی جو حج کی قسم ہے حج مفرد یا حج افراد،
اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن جو دوسری دو قسمیں ہیں کہ جس میں آپ نے عمرہ بھی کیا ہے اور حج بھی کیا ہے، دو عبادتوں کو آپ نے شامل کر لیا، اکٹھا کر لیا ہے، ایک کو آپ نے ایک ہی احرام میں شامل کر لیا ہے اور ایک میں احرام علیحدہ علیحدہ ہے لیکن آپ نے پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا ہے، تو یہ جو دو قسمیں ہیں نا، حج تمتع اور حج قران، اس میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک حج بدل بھی ہے، ایک حج کی قسم ہے کہ کوئی آدمی اگر بوڑھا ہو گیا، وہ سفر کے قابل نہیں ہے، تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیجا جا رہا ہے، یا ایک آدمی پر حج فرض تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے عزیزوں میں سے کوئی آدمی اس کے لیے حج کر رہا ہے تو اس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک چوتھی قسم ہے حج بدل۔ تو جو حج مفرد ہے اس میں قربانی واجب نہیں ہے، اور دوسرے جو دو قسمیں ہیں حج تمتع اور حج قران، اس میں قربانی واجب ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرما رہے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے، فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فرمایا جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کا بھی، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جو اس کو قربانی میسر ہوگی وہ قربانی دے گا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، وہ قربانی اس پر واجب ہو گئی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ قربانی دینے کی سکت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، قربانی واجب ہے، حج تمتع چل رہا ہے یا حج قران چل رہا ہے، قربانی واجب ہو گئی ہے لیکن قربانی دینے کی توفیق یا استطاعت نہیں ہے۔ اب اس کا مسئلہ آگے بیان ہوا، فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی قربانی نہیں پاتا، قربانی کی طاقت نہیں ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر وہ 3 روزے رکھ لے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب واپس پلٹ کے آ جائے گا اپنے گھر میں۔ 10 روزے ہیں قربانی کے بدلے میں، 10 روزے۔ فرمایا ثلاثت ایام فی الحج، وہ جو 3 ہیں نا وہ تو حج کے دنوں میں، اور حج کے دن، حج کے جو مہینے ہیں، شوال پورا، ذی قعد پورا مہینہ، اور ذی الحج کے 10 دن، یہ حج کے ایام ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر شوال میں ہی احرام باندھ کے نکل پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اور حج قران کرنا چاہتا ہے یا حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو قربانی واجب ہے، اور قربانی کی طاقت نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے یہ ہے کہ چاہے وہ شوال کا مہینہ چل رہا ہو، چاہے وہ ذی قعد کا مہینہ چل رہا ہو، تو فرمایا کہ یہ جو ایام ہیں حج کے، 3 روزے ان میں رکھ لے، اور جب گھر میں واپس پلٹ کے آ جائے گا تو پھر 7 روزے گھر میں آ کر رکھ لے۔ فرمایا یہ 10 روزے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، فرمایا یہ 10 مکمل روزے ہو گئے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا یہ جو رعایت دی گئی ہے، یہ جو سہولت دی گئی ہے کہ وہ حج تمتع کر لے یا حج قران کر لے، یعنی حج کے ساتھ وہ عمرہ بھی کر لے، فرمایا یہ جو سہولت ہے، یہ جو رعایت ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ ہوں، یہ سہولت ان لوگوں کے لیے، فرمایا یہ مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، جو حرم میں رہتے ہیں، جو مکے میں رہتے ہیں، یہ سہولت ان کو حاصل نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو حرم سے باہر رہتے ہیں، جو باہر آفاقی لوگ ہیں، فرمایا یہ سہولت ان کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈرو، یعنی جو احکام پہلے میں بیان کر چکا ہوں،
جو مسائل میں بیان کر چکا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا اللہ، ان احکام کے بارے میں فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کی پابندی کرو۔ اگر نہیں ڈرو گے، ان مسائل اور احکام کی پابندی نہیں ہوگی، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر جان لو کہ اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ فرمایا پھر سن لو، جان لو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں، جانے پہچانے ہیں، مشہور ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شوال، ذی قعد اور ذوالحج کے 10 دن۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، یہ جو حج کے مہینے ہیں یہ معلوم ہیں، یہ مشہور ہیں لوگوں میں۔ فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا جو ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، فمن فرد فیہن الحج، فرمایا جو ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے، فلا رفث، پر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی بے حیائی کے کام کرے، ولا فسوقا، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی نافرمانی کا کام کرے، ولا جدالا، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دوران۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج، جو حج کی نیت کر چکا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس دوران وہ کوئی بے حیائی کے کام کرے، وہ کوئی نافرمانی کا کام کرے، وہ کوئی جھگڑے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، گالی گلوچ کرے، جھگڑے، فرمایا یہ جائز نہیں ہے فی الحج، حج کے دوران۔ ہمارے ہاں کیا ہے، پیکج لے کے جاتے ہیں 5000 کا، 4000 کا، یہ صبح ناشتہ ملے گا، پھر آپ کو کھانا ملے گا، پھر آپ کو کھانا ملے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ صاحب آپ پیکج لے گئے ہیں، ڈالر آپ نے خرچ کی ہوئی ہیں، وہاں آپ پہنچے ہیں، آپ ناشتے میں فرق لگ گیا ہے، کھانے میں فرق لگ گیا ہے کہ صاحب اتنی ڈشیں ہونی چاہیے تھی، میں اتنے پیسے دے کر آیا ہوں، بس ان باتوں پر معلم سے یا جناب ایجنٹ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب بھول جائیں، ایجنٹ جو کر کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، پیکج کے مطابق چل رہا ہے، نہیں کر چل رہا، اب اس کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس کا جو فعل ہے، دھوکہ ہے، زیادتی ہے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس کا رب جانے۔ اب آپ اس سے جھگڑا نہ کریں، بس لیٹ ہو گئی ہے، جھگڑا نہ کریں، کمرہ نہیں مل رہا ہے، جھگڑا نہ کریں، اللہ سارے کام کر دیتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کمزور سے کمزور آدمی، بوڑھے سے بوڑھا آدمی، ضعیف سے ضعیف آدمی کرنے گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حج بھی کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حج عبادت ہی ایسی ہے کہ جو مشقت ہے، حج نام ہی محنت کا ہے، حج نام ہی تکلیف کا ہے، اس لیے تو اللہ رب العالمین نے زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا ہے۔ تو فرمایا فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیک کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم اچھے کام کر رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، تم اللہ اللہ کر رہے ہو، یہاں تک کہ تمہارا ذوق یہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے، تمہارا اپنا تصور یہ ہے کہ حجر اسود کو میں اس لیے بوسہ نہیں دے رہا ہوں کہ کہیں دوسرے کو دھکا نہ لگ جائے، اس لیے میں یہ قربان کر رہا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اتنی محبت اور اتنی عقیدت لے کے آیا ہوں، لیکن صرف اس لیے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے رہا ہوں، آپ کو صرف اس لیے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو دھکا لگ جائے۔ فرمایا اگر یہ تم نیتیں کر رہے ہو، یہ جو تم کام کر رہے ہو، تم اپنی قربانیاں دے رہے ہو وہاں، تو فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ تمہارے ایک ایک کام کا نوٹس لے رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔
فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَتَزَوَّدُوا فرمایا توشہ سفر کا سامان لے کر چلا کرو، وَتَزَوَّدُوا سامان لے کر چلا کرو، توشہ لے کر سادے راہ لے کر چلا کرو، ضرورت کا سامان لے کر چلا کرو۔ اس کا پس منظر یوں ہے کہ یمن کے جو لوگ تھے، اہل یمن، وہ جب حج کے ارادے سے نکلتے تھے تو وہ حج کے اخراجات ساتھ نہیں لیتے تھے، اور اس کو وہ اپنے توکل کے خلاف سمجھتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب وہ حرم میں پہنچتے تھے تو صاحب خرچہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اب وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ جو غیر مہذب کام تھا، اللہ رب العالمین اس سے منع فرمایا وَتَزَوَّدُوا فرمایا تم زیادہ راہ لے کر چلا کرو، یہ ضرورت کا جو سامان ہے تم لے کر چلا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم جب حرم میں پہنچو تو عبادت کے بجائے تمہاری توجہ بھیک پر ہو، تم ہاتھ پھیلا رہے ہو، تمہیں وہ فکر لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا پہلے سے وَتَزَوَّدُوا اپنا زیادہ راہ لے کر چلا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ تو ایک سفر ہے نا جو تمہارے گھر سے لے کر حرم تک ہے، اس کا تم زیادہ راہ لے کر چلا کرو، توشہ ساتھ لے کر چلا کرو۔ فرمایا ایک اور سفر بھی ہے، اور وہ ہے سفر آخرت۔ فرمایا بڑا لمبا سفر ہے، موت آئے گی، موت کے بعد قبر میں جاؤ گے، پھر قیامت تک وہاں برزخ میں، عالم برزخ میں سفر، پھر اس کے بعد تم حشر میں آؤ گے، پل صراط ہے، پھر جناب آگے معاشر ہے، پھر میزان ہے۔ فرمایا یہ بھی ایک سفر ہے۔ تو فرمایا اگر تم حج کے لیے چلتے ہو، اس کے لیے تمہیں زیادہ راہ چاہیے، تمہیں توشہ چاہیے، اگر وہ تمہارے پاس نہ ہو تو تمہیں بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو لمبا سفر ہے، اللہ رب العالمین اس کی بھی توجہ دلا دی۔ پہلے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فرمایا جب حج کے لیے چلو تو زیادہ راہ لے کر چلا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور یہ جو سفر آخرت ہے، فرمایا تقوی اس کا بہترین زیادہ راہ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ فرمایا یہ جو مرنے کے بعد آخرت کا سفر ہے، فرمایا اس کا جو زیادہ راہ ہے وہ تقوی۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے صاحبان علم، اے صاحبان فہم و فراست، اے ارباب دانش، فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فرمایا اگر تم حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو تو پھر اگر تم اللہ کا فضل تلاش کر لو، روزی رزق بھی ساتھ اگر تم کما لو، تو فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم اگر تم اللہ کا فضل یعنی رزق کے حلال تلاش کر لو، فرمایا کوئی گناہ نہیں تم پر، کوئی پابندی نہیں۔ اہل عرب کے ہاں 3 بازار تھے جو بڑے مشہور تھے، عکاظہ اور ذوالمجاز مجنہ، یہ مشہور بازار تھے، ان کی منڈیاں لگتی تھیں سالانہ۔ اور جب اسلام آیا، لوگ مسلمان ہوئے، تو حج کے دوران لوگ ان بازاروں کی طرف نہیں جاتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں جایا کرتے تھے، اب نہیں جائیں گے۔ ایک بات تو یہ تھی، اور ایک بات یوں بھی تھی کہ کچھ لوگ حاجیوں کو سواریاں دیا کرتے تھے کہ لو بھئی یہ سواری ہے رینٹ پر، عاریتاً اتنے پیسوں میں سواری دے دی، اونٹ دے دیا، گھوڑا دے دیا۔ کچھ لوگ سواریاں دیتے تھے حاجیوں کو اور ان کو کچھ اس کے بدلے میں مل جاتا تھا، یہ ان کی روزی رزق تھا۔ تو جب وہ یہ کام کرنے لگے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی تم ساتھ حج بھی کرتے ہو اور اس طرح تم سواریاں حاجیوں کو دے کر تم رزق بھی کما لیتے ہو، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم
فرمایا اگر حج کے دوران تم بازار میں چلے جاؤ خرید و فروخت کر لو تو فرمایا کوئی گناہ نہیں، حاجیوں کو تم سواریاں پیش کر دو ان کے بدلے میں کچھ تمہیں مل جائے تو فرمایا لینا تمہیں کوئی حرام نہیں، فرمایا تمہارے لیے جائز ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ سوال کیا کہ حضور ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم سواریاں پیش کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حج اس طرح نہیں ہوتا، ہم غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم اس دوران کیا احرام نہیں باندھتے ہو؟ حضور باندھتے ہیں۔ فرمایا تم طواف نہیں کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں۔ فرمایا تم سعی نہیں کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں۔ فرمایا تم سر نہیں منڈواتے ہو؟ جی منڈواتے ہیں۔ تو فرمایا پھر تمہارا حج کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابو امامہ کو ایک روایت سنائی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مسئلہ پوچھا تھا، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ نہیں بتایا تھا کہ فوراً جبریل آئے اور جبرائیل یہی لے کر آئے تھے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، فرمایا جب تم عرفہ سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا تم پھر مزدلفہ میں آ کر، مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں آ کر اللہ کا ذکر کرو، رات وہاں گزارو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے فارغ ہو کے آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو پھر مشعر حرام کے پاس تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ مزدلفہ کی جو دو پہاڑیاں ہیں ان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ ہے مشعر حرام، فرمایا وہاں رات گزارو اور اللہ کو یاد کرو۔ وَذُكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح تمہیں طریقہ سکھایا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، فرمایا اس سے پہلے ان طریقوں سے تم ناواقف تھے۔ فرمایا جو عبادت کے طریقے، جو ذکر کے طریقے میں نے تمہیں سکھائے ہیں، فرمایا پہلے تم ان طریقوں سے واقف نہیں تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، فرمایا اے مغروران قریش تم بھی اسی مقام سے لوٹا کرو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹ کر آتے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ باقی لوگ جو تھے وہ عرفات میں جاتے تھے اور قریش کہتے تھے ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں، ہم تو تم سے بڑے اعلیٰ ہیں، ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مزدلفہ میں رہیں گے اور مزدلفہ سے ہی پلٹ جائیں گے، ہم لوٹ جائیں گے، ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو فرما رہے ہیں کہ اے قریش، یہاں سے دوسرے لوگ جا کے لوٹ کے آتے ہیں نا، یعنی عرفات، تمہیں بھی عرفات میں جانا چاہیے، وہاں سے پلٹ کے آنا چاہیے۔ فرمایا یہ جو باطل یہ تمیزیں تھیں، فرمایا میں تو ان کو مٹانا چاہتا ہوں، اور حج سے بڑا موقع کون سا ہوگا کہ یہ اتنے امتیازات ہیں ان کو مٹا دیا جائے۔ یہ حج ہی تو ایک ایسا موقع ہے کہ وہ ضرب کلیمی لگائی جائے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے سب کو ایک ہی لباس میں ملبوس کر دیا ہے، کوئی جبہ پہن کے آیا تھا، کوئی شلوار قمیض پہن کے آیا تھا، کوئی دھوتی اور کرتا پہن کے آیا تھا، صاحب کوئی سوٹ پہن کے آیا تھا، کوئی پینٹ شرٹ میں تھا، کوئی کس لباس میں تھا۔ میں نے فرمایا دیکھو یہ مقام ہے، اپنے اپنے لباس اتار دو، سب ایک ہی لباس پہنو۔ سب نے جب ایک ہی لباس پہنا، وہی لباس کہ جو لباس پہن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، یہ وہی لباس ہے۔ یہ جو حرام آپ پہنتے ہیں یہ وہی کھلی چادریں جو حضرت خلیل نے پہن کے تو بیت اللہ تعمیر کیا تھا، فرمایا وہی پہنو، حضرت ابراہیم کی وہ یاد بھی زندہ ہو جائے، فرمایا وہی لباس پہنو۔ اب لباس تم نے پہنا ہے نا، اب کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی بلوچی بولتا ہے، صاحب کوئی انگلش بولتا ہے،
فرمایا ساری اپنی زبانیں چھوڑو، اپنی اپنی زبانیں چھوڑ کر ایک ہی زبان بولو، لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا ایک ہی زبان بولو، ایک ہی ترانہ، ایک ہی صدا ہونی چاہیے، لباس بھی ایک، فرمایا تمہاری بولی بھی ایک ہونی چاہیے۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں وہ باطل امتیازات تو مٹانا چاہتا ہوں، ان پر تو ضرب کلیمی لگانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب ایک ہو جاؤ، اور تم کہتے ہو کہ ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، ہم تو مزدلفہ سے پلٹ آئیں گے۔ فرمایا اے قریشی ویسے نہیں، اب یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے پلٹ کے آؤ جہاں سے دوسرے لوگ پلٹ کے آ رہے ہیں، یعنی وقوف عرفہ کر کے آؤ۔ واستغفر اللہ، اور اس طرح اللہ کو یاد کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، ان اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، فرمایا جب تم مناسک کی حج سے فارغ ہو جاؤ، ارکان حج سے فارغ ہو جاؤ، اب تم منا میں موجود ہو، فرمایا فَذُكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فرمایا اللہ کو یاد کرو، فَذُكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو۔ اس میں خصوصی طور پر جو قریش ہیں وہ مخاطب ہیں۔ فرمایا فَذُكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، فرمایا اس طرح کرو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ چڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ قریش کیا کرتے تھے اہل عرب کہ جو بھی ان کا حج اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو صاحب پھر ان کی محفلیں لگتی تھیں، پھر مشاعرے ہوتے تھے، اور ان مشاعروں میں پھر اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کیے جاتے تھے، ان کا ذکر کیا جاتا تھا، ہر قبیلہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتا، بڑھ چڑھ کے ان کے کارنامے، ان کی بہادریاں، یہاں تک کہ ان کی شجاعت کا ذکر کرتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اہل قریش اب جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو حج سے فارغ ہونے کے بعد فَذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے کسی زمانے میں، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، ہمیں دنیا دے دے۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، فرمایا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین انہی مشرکین کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کا آخرت پر تو ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں بس صرف دنیا ہی دنیا ہے، تو اس لیے وہ دنیا ہی مانگتے ہیں۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ فرمایا اہل ایمان کی شان یہ ہے جب ان کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا بھی اچھی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور الہ العالمین آخرت بھی اچھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ فرمایا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، وہ دنیا بھی اچھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی اچھی مانگتے ہیں۔ فرمایا حسنہ جو ہے، حسنہ کوئی خاص مخصوص ایک چیز نہیں، حسنہ میں فرماتے ہیں ہر بھلائی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میں اچھی دنیا عطا فرما، یا اللہ تیرے علم کے مطابق، تو علام الغیوب ہے، یا اللہ تیرے علم کے مطابق جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو ہمارے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، جو ہمارے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، جو ہمارے دوستوں کے لیے بہتر ہے،
اور جو حضور کی امت کے لیے بہتر ہے یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ اگر دنیا اچھی عطا فرمائی ہے تو خداوند تو آخرت بھی اچھی فرما۔ وقنا عذاب النار، اس دعا سے بہتر اور کوئی دعا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرطبی شریف میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، حدیث کے الفاظ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھا حضور نے تو چوزے کی طرح وہ کمزور حضور کو نظر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دعا تو کرتا ہوں۔ فرمایا کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند جو مجھے عذاب آخرت میں ہونا ہے وہ دنیا میں دے دے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھ میں اتنی سکت ہے کہ تو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ تجھ میں اتنی سکت ہے، اتنی طاقت ہے تو میں تو اللہ کے عذاب کو برداشت؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر وہ دعا کیوں مانگتا ہے جس کو تو سکت نہیں رکھتا، جس کی تو طاقت نہیں رکھتا برداشت کرنے کی، پھر وہ کیوں دعا مانگتا ہے؟ فرمایا یہ دعا مانگا کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ فرمایا یہ دعا مانگا کر۔ اور ایک اور حضور کی حدیث ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 مرتبہ دعا مانگتے تو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں اس دعا کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں مسلمان کے لیے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی اچھی مانگ رہا ہے اور آخرت بھی اچھی مانگ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا بہت پسند تھی۔ سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب کی خواہش ہے کہ سب مل کے یہ دعا مانگ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں ان کے اچھے اعمال کے سبب۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب چکانے والا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، ہم کسی کا حساب چکائیں نہ چکائیں، ادھار لے کر مار جائیں، لون لے کر مار جائیں، ہم کسی کا حساب چکائیں نہ چکائیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے یوں دعائیں کرو گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فرمایا اے میرے بندو اگر ان الفاظ میں اور ان صداؤں میں تم مجھے پکارو گے اولئک لہم مما کسبوا، تو تمہاری یہ دعائیں جو ہیں، یہ تمہاری آرزو، تمہارا یہ گڑگڑانا، فرمایا تمہاری یہ آہو زاری، اس کے بدلے میں تمہیں دونوں جہانوں میں ایک بڑا حصہ عطا کروں گا۔ اور میری شان یہ ہے کہ واللہ سریع الحساب، فرمایا میں حساب جلدی چکا دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میرے علم کے مطابق جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے فرمایا میں اس کو دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں دین اور دنیا میں وافر حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا